بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة رواه البخاري رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا إمارة أسواقهم وتناكحوا بجمع الدراهم رماهم الله بأربع خصال بالجور من السلطان والقحط من الزمان والخيانة من ولاة الأحكام والصولة من العدو أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، عالم اکبر اور عالم کائنات کے اندر کوئی بگاڑ جب آتا ہے اور کوئی ناموافق حالات پیدا ہوتے ہیں اور عذاب کی شکل اختیار ہوتی ہے، حالات ناموافق ہو جاتے ہیں، کبھی قحط سالی آتی ہے اور کبھی بارشوں کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے، کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، پھلوں کے اندر کمی ہوتی ہے۔ یہ کائنات کے اندر کا بگاڑ ہے۔ یہ کائنات کے اندر کا بگاڑ عالم اصغر کے بگاڑ پر موقوف ہے۔ عالم اصغر سے مراد ہماری اور آپ کی ذات ہے۔ اس ذات کے بننے بگڑنے پر یہ کائنات عالم کا نظام موقوف ہے۔ اگر یہ عالم اصغر سدھرا ہوا ہو، یعنی انسان اگر سدھرا ہوا ہو، اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں اور عالم اکبر کے اندر حالات انسان کے موافق ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ بگڑ جاتا ہے، عالم اصغر یعنی انسان جب بگڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں یہ ناموافق حالات ہوتے ہیں۔ کبھی وہ حالات قحط سالی کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی بارشوں کے ذریعے سے نقصان کی شکل میں آتے ہیں، کبھی پھلوں کی کمی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی انسانوں کے جانوں کے تلف کی شکل میں آتے ہیں۔ تو یہ پوری باہر کی کائنات کا نظام یہ اللہ نے رکھا ہے موقوف انسان کے اعمال پر۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں کہ جب حالات ناموافق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ناموافق حالات آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان انسانوں کے ان کی برائیوں اور ان کے بدعمالیوں کا ان کا کچھ حصہ اور ان کا کچھ مزہ دنیا کے اندر چکھایا جائے، ان کو کچھ بدلہ دنیا میں دیا جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے ان برائیوں سے، اپنے ان بدعمالیوں سے باز آ جائے۔ تو ہمیں ان حالات سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر ناموافق حالات آئے، بارش کے ذریعے سے نقصانات ہوئے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں سمجھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں من عصى اللہ فقد افسد فی ارض اللہ، کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، فقد افسد فی الارض اللہ، اس نے اللہ کی زمین میں فساد مچایا۔ تو زمین میں فساد کس سے وجہ ہوتا ہے؟ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ فساد برپا ہوتا ہے۔ من عصى اللہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، فقد افسد فی الارض اللہ، اس نے اللہ کی سرزمین میں فساد مچایا۔ اس طرح کا فساد آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ورنہ بارش تو ہمارے اسلاف کے دور میں بھی ہوتی تھی، کئی دنوں بارش ہوتی تھی، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا جتنا نقصان ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس نقصان کو دیکھ کر ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا کہ فساد اور بگاڑ گناہوں کی وجہ سے
اور इस जमीन में आसमानों के अंदर जो इस्लाह है और सही निजाम का चलना है, ये ताअत और इताअत के जरिए से, फरमाबरदारी के जरिए से है। तो हमें अपने आमाल को देखना है कि हमारे आमाल कैसे हैं। ये हमारे आमाल बदआमालियों की वजह, कितनी बदआमालियां हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज हमारे मुआशरे के अंदर अंधेरा, तारीकी है, अंधेरा है गुनाहों की वजह से। एक किस्म की गोया कि इंसान ने कसम खाई है अल्लाह की नाफरमानी करने की। एक हदीस में मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अबग़ज़ल मुस्लिमूना उलमाअहुम व अज़हरू इमारत अस्वाक़िहिम, कि जब मुसलमान उलमा से बुग़्ज़ रखेंगे, इज़ा अबग़ज़ल मुस्लिमूना उलमाअहुम, जब मुसलमान उलमाए किराम से बुग़्ज़ रखेंगे, हालांकि उलमा से मोहब्बत करने की ताकीद हदीस के अंदर आई। हदीस में फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, कि भाई तुम आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ, और नहीं बन सकते तो मुस्तमी बनो, यानी उलमा की बात को सुनने वाले बनो। ये भी नहीं कर सकते तो मुहिब बन जाओ, उलमा के मुहिब बन जाओ। आज अगर ये रूहानी अतिब्बा और रूहानी डॉक्टर हमारी किसी रूहानी बीमारी पर निशानदेही करते हैं तो हम उनके खिलाफ हो जाते हैं, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उलमा के खिलाफ होते हैं। अजीब बात है कि अगर हमारा डॉक्टर हमारे किसी इलाके के अंदर ये बताए कि इस इलाके के अंदर थोड़ा वायरस चल रहा है, थोड़ा बीमारी इसके अंदर है, कोई भी उस डॉक्टर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, कोई भी उसके मुखालिफ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आलिम ये निशानदेही करे पूरा इलाके में कोई गुनाह हो रहा है, पूरा माशरे के अंदर कुछ गुनाह है, तो ये माशरा उस आलिम के खिलाफ हो जाता है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अबग़ज़ल मुस्लिमूना उलमाअहुम, जब मुसलमान उलमा से बुग़्ज़ रखेंगे और ये इमारतों के बनाने के चक्कर में लग जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, वतनाकहू बिजमइ दराहिम, और निकाह करेंगे सिर्फ माल की बुनियाद पर, निकाह करेंगे माल की बुनियाद पर। दामाद का इंतखाब अगर करना हो कि मैं अपनी लड़की का निकाह किसके साथ करूंगा, तो देखेंगे सिर्फ माल को, दीन को नहीं देखेंगे। इसको देखेंगे, सिर्फ माल को देखेंगे, माल की बुनियाद पर निकाह करेंगे। अल्लाह आपने फरमाया, रमाहुमुल्लाहु बिअरबई खिसाल, अल्लाह 4 अज़ाबात में मुब्तला करेंगे इनको। बेजौर मिन सुल्तान, बादशाह की तरफ से इन पर जुल्म और ज्यादती हो जाएगी अगर ये चीजें करेंगे, बादशाह की तरफ से जुल्म और ज्यादती। वल्क़हती मिन ज़मान, और कहसाली में मुब्तला करेंगे। और कहसाली ना हो, बारिश हो, बारिश हर वक्त नाफे नहीं होती है, ये तो नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर आता है, अल्लाहुम्मा सय्यिबिन नाफिआ, दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह नफा बख्श बारिश अता फरमा। हम तो कभी ये नहीं कहते, हम ये दुआ नहीं करते अल्लाह नफा बख्श बारिश फरमा। हमें बारिश चाहे कभी तो सिर्फ बारिश मांगते हैं, ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें नाफे बारिश मिले, नफा बख्श बारिश मिले। तो फरमाया कि जब उलमा से लोग बुग़्ज़ करेंगे मुसलमान लोग, और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के चक्कर में लग जाएंगे और निकाह करेंगे सिर्फ माल की बुनियाद पर, तो इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएगा, जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएगा, और इन और कहसाली इन पर मुब्तला हो जाएगी। और इनके जो हुक्काम होंगे, जो वज़रा होंगे, जो सियासतदान होंगे, ये खयानत करने वाले होंगे। वस्सौलतु मिनल सुल्तान, और बादशाह की तरफ, और सौलतु मिनल अदू, और बादशाह की तरफ से इन पर जुल्म और ज्यादती की जाएगी। तो पता चलेगा इन हदीस की रोशनी में कि ये सब कुछ हमारा किया कराया है, जो हम भुगत रहे हैं अल्लाह की तरफ से नामाफिक हालात को। अब ये हालात अजाब की शक्ल में है या आजमाइश है, हम फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन उलमा ने इसकी एक सूरत बताई है। अगर हालात के आने पर, नामुवाफिक हालात के आने पर लोग आमाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा आमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि जब तेज आंधी चलती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करते थे। किसकी तरफ करते थे? मस्जिद की तरफ रुख करते थे। आज अगर तेज आंधी चले या तेज बारिश हो या इस तरह के हालात हो, हम मस्जिद के आने के बजाय मस्जिदों से भागते हैं। तो अगर इन हालात में लोग आमाल की तरफ आ जाएं, पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाजों की तरफ आने लगे, पहले कुरान की तिलावत नहीं करते थे, तिलावत की तरफ आए, तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए, समझो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश है। लेकिन अगर हालात के आने के बाद लोग आमाल से कट गए, आमाल से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए, कुरान की तिलावत से दूर हो गए, जितने आमाल हैं, उलमा ने फरमाया समझे अल्लाह की तरफ से आजाब,
اب آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم ان حالات کے آنے پر اعمال کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں یا یہ کہ ہم نافرمانیوں کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ان حالات کے آنے پر ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہے کہ جو ان حالات کے زد میں چلے گئے ہم یہ افسوس تو کریں کہ وہ چلے گئے, دوسرا افسوس یہ بھی کریں کہ اس میں ہمارے گناہوں کی بھی اس میں ہماری بھی شرکت ہے, ان کی ہلاکت میں ہماری بھی شرکت ہے, ان کے نقصان میں ہماری بھی شرکت ہے, ہمارے گناہوں پر بھی کچھ دخل ہے جس کی وجہ سے ان بیچاروں پر جو آفتیں آئی اس میں ہمارے بھی گناہ تھے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. اس لیے ہمیں اپنے ان گناہوں کی تلافی کرنی ہے, توبہ اور استغفار کرنا ہے. دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے توبہ اور استغفار, ان دونوں کے اندر فرق ہے. یا قوم استغفروا الی ثم توبوا الی, یا قوم استغفروا, اے میری قوم استغفار کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, توبہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے, واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ, خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے اندر فرق ہے. اس لیے علماء نے فرمایا التوبۃ رجوع عن المعصیہ والندم علیہ والتزام الطاعۃ, فرمایا توبہ یہ ہے گناہ سے باز آ جانا, گناہ سے کیا کرنا, گناہ سے باز آ جانا, والندم علیہ, اور اس پر ندامت کا ہونا, اس پر کیا ہونا, ندامت ہونا, نادم ہو جانا, اللہ مجھ سے نہیں ہو جانا, ہونا چاہے تھا یہ ہو گیا, میں مسلمان تھا, میں ایمان والا تھا, مجھ سے یہ عمل نہیں ہونا چاہے تھا, اس پر ندامت ہو. وہ التزام الطاعات, اور طاعت اور اطاعت کو لازم پکڑنا, یہ توبہ ہے. گناہ سے باز آنا, گناہ پر ندامت ہو جانا, اور اطاعت کو, اللہ کی فرمانبرداری کو بجا لانا, یہ ہے توبہ. اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ والاستغفار طلب المغفرۃ, کیے ہوئے جو گناہ ہیں, جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا, یہ استغفار ہے. تو توبہ اور استغفار میں یہ ڈفرنس ہے, یہ فرق ہے کہ گناہ سے باز آ جانا, گناہ پر نادم ہونا اور اللہ کی اطاعت کو بجا لانا, یہ توبہ ہے. اور کیے ہوئے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے استغفار کرنا, یہ جو ہے یہ استغفار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے مرتبہ توبہ کر رہے ہیں؟ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں. ہم عام حالات میں, خوشحالی میں, خوشی میں تو چھوڑیے, یہ کب کریں گے, لیکن حالات کے آنے پر, مشکل حالات پر, ناموافق حالات پر بھی ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے, یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر ہمارے خلاف, ہمارے ناموافق حالات ہیں, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں, جس کو قرآن کہہ رہا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے بداعمالیوں کی وجہ سے بر اور بحر میں خشکی اور تری میں فساد برپا ہے. گناہ, شرک اور کفر یہ فساد ہے. اللہ ہمیں اس مانوی فساد سے, گناہوں کے اس فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم ان حالات کے اندر, ہمارے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان حالات کے شکار ہو کر, اللہ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرمائے. تمام اس کی وجہ سے جن کے نقصانات ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان تمام کی مدد فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے, ہم ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے مدد کریں, بلکہ انسانیت کی مدد کریں. اسلام نے تو انسانیت کی مدد سکھلائی ہے, اسلام نے تو غیر زبان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے. یہ اسلام ہے جو پوری انسانیت کے ساتھ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے غمخواری کا اظہار کرنا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہم سے جو ہو سکے ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے کہ جو بیچارے ان حالات کے زد میں آئے, جن کے بہت سارے کے نقصانات ہو گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصانات کی تلافی فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک غفلت سے نکال دے, بیدار کر دے, اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق فرمائے, استغفار اور توبہ کی توفیق فرمائے. دنیا عارضی ہے, یہ ختم ہو جانے والی ہے. ہم جتنے روز اللہ نے دیے ہیں یہ آخرت کی کمائی کے لیے ہیں. اب دنیا حرف الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کمائے گا اس دنیا میں کاٹے گا, جو کچھ لے کر نہیں جائے گا تو وہاں کیا کاٹے گا, وہاں ندامت پشیمانی کے سوا اس کے ہاتھ میں
کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔